بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لباسوں کے فقہی احکام نماز کے لیے، حجاب کے لیے کم سے کم یہ دو جگہیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر لباس کے احکام سے گفتگو کی ہے۔ اچھا، ان دو کے علاوہ بھی ہے، نماز اور حجاب کے علاوہ، البتہ علاوہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک اور جگہ آتی ہے کہ جہاں پر لباس کا کہ ایک دو مسئلے آتے ہیں۔ البتہ اس کو بحث نماز ہی کے چیپٹر میں کیا جاتا ہے، نماز کے لباس کی جب بات آتی ہے وہیں پر ہی، کیونکہ بحث اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک مسئلہ کہ لباس پہننا صحیح ہے صحیح نہیں ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پہن لے اور اسی میں نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو وہیں پر ہی ڈسکس کیا جاتا ہے نارملی۔ تو یہ دو اعتبار سے ہے۔ اب موٹی موٹی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ تفصیلات تو ایک دفعہ مقدمات نماز ہم شاید پڑھ چکے ہیں، اب جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس لیے تفصیلات تو کافی آ چکی ہیں، اور خلاصہ یا کچھ اجمالی یا اہم مسائل جو اس وقت ہو سکتے ہیں، اس وقت جو میرے ذہن میں ہے یا جتنا وقت میں گنجائش ہے، ایک تو کلاس بھی تھوڑی سی دیر سے شروع ہوئی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز کے حوالے سے جو لباس کے احکام ہیں، ایک تو دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا یقیناً کہ جو شرائط لباس ہیں اس میں دو شرطیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے نہیں ہے، درست؟ ہاں، ایک یہ کہ آپ کا لباس ریشم کا نہ ہو، اور ایک یہ کہ آپ کا لباس سونے کا بنا ہوا نہ ہو۔ سونا اور ریشم یہ دونوں لباس مرد کے لیے حرام ہیں، لیکن عورت اگر لباس کہ جو سونے سے بنا ہوا ہو یا خالص ریشم کا ہو اس میں نماز پڑھتی ہے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ عورت کے سونے یا ریشم کا لباس اگر احرام کا ہے تو وہاں ایک بحث آتی ہے جو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا، کہ آیا عورت کے لیے جس طرح نماز میں ریشم اور سونا ایگزیمپٹڈ ہے اور معاف ہے، کیا احرام میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ بعض فقہا کے نزدیک احرام میں معاف نہیں ہے، لہذا وہاں پر جس طرح مرد کے لیے شرط ہے عورت کے لیے بھی شرط ہے، لیکن اس میں ابھی میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ ابھی ہم حج تو نہیں کر رہے، نہ حج کلاسز ہو رہی ہیں۔ یہ ابھی جو ہمارے روزمرہ کا جو مسائل ہیں میں اسی حد تک بات ابھی کروں گا۔ تو یہ تو دو چیزیں تو نکل گئیں آپ کی۔ باقی یہ ہے کہ اوورال جو مسئلہ آتا ہے کہ آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا لباس جو ہے وہ غصبی نہ ہو۔ پھر ایک شرط یہ آتی ہے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ حرام گوشت جانور کے اجزاء کا بنا ہوا نہ ہو، اور آپ کا لباس جو ہے وہ مردار کے اجزاء کا بنا ہوا نہ ہو۔ یہ تو چار شرطیں ہیں جو کامنلی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ اب میں بھی تفصیلات میں اور جزیات میں نہیں جا رہا، لیکن آپ جس لباس میں نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ چار موٹی موٹی شرطیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ پاک ہو، غصبی نہ ہو۔ اچھا، غصبی کے اندر بغیر اجازت کا لباس کہ جس کی اجازت معلوم نہ ہو، جس کی رضائیت آپ کے لیے معلوم نہ ہو، وہ بھی شامل ہے، درست؟ اور مردار اور حرام گوشت جانور کے اجزاء کا نہ ہو۔ ایک مسئلہ ہے جو کامن مسئلہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ نماز کے بعد آپ کو ان میں سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، نماز پڑھ لی پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا لباس نجس تھا، بھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھ لی پھر پتہ چلا آپ کو، یعنی علم ہی نماز کے بعد ہو کہ لباس نجس ہے یا غصبی ہے، یا مثلا اور باقی جو دو شرطیں تھیں، تو وہ پھر آپ کی پچھلی نماز تو صحیح ہو جائے گی، اگلی نماز کی نسبت آپ کو چینج کرنا پڑے گا لباس یا پاک کرنا پڑے گا لباس، لیکن جو نماز پڑھ چکی ہیں آپ وہ نماز آپ کی صحیح کاؤنٹ ہوگی۔ یہ ایک۔ دوسرا مسئلہ جو اس میں آتا ہے وہ بھولنے کا مسئلہ آتا ہے۔
آپ کا لباس نجس ہو گیا، آپ بھول گئیں، نماز پڑھ لی اور یاد آیا کہ لباس تو نجس تھا۔ یہ بدن میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات، بدن نجس ہے، بھول گئیں، نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ جی بدن تو نجس تھا۔ تو اس صورت میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر خوئی اور امام خمینی کے نزدیک تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر سیستانی نے ایک تفصیل دی ہے، وہ تفصیل کے قائل ہیں کہ یہ جو آپ بھولی ہیں تو اس بھولنے میں آپ قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں، یعنی بھولنا آپ کی لاابالی پن کی وجہ سے ہے یا اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہے، یا نہیں اس بھولنے میں ایک جینون ریزن تھا آپ کے پاس بھولنے کے لیے۔ مثلا حالات میں نارملی جو مثال جو سمجھ میں آتی ہے، مثلا فرض کریں کہ آپ راستے میں کہیں جا رہی تھیں، جس طرح کی ہماری ماشاءاللہ بسیں اور منی بسیں ہیں، قائد اعظم کے زمانے کی اب تک چل رہی ہیں، کہیں کیل نکلا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی پتری نکلی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پہ کچھ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور چڑھانا اترنا بھی آپ کو ماشاءاللہ آپ لوگ ایکسپرٹ ہو گئی ہوں گی، چلتی بس میں اترنا اور چلتی ہی بس میں چڑھنا ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ ہمیں پاکستان سکھا دیتا ہے، درست؟ تو چلتے چڑھتے اترتے بالآخر بیٹھے کھڑے، مثلا کوئی کیل لگ گیا آپ کے ہاتھ پر اور خون نکل آیا، اب ظاہری بات ہے بس میں آپ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، چہرے سے دے کہ آپ کو کہا جائے وہیں پہ کھڑے ہو کے پاک بھی کرو اس کو، تو امکان بھی نہیں ہوتا پاک کرنے کا۔ آپ نے کہا چلو میں گھر جا کے کر لوں گی، گھر آئیں، وضو تھا آپ کا، بس جلدی میں تھی، آپ نے کہا میں جلدی سے پہلے نماز پڑھ لوں، اس سے پہلے کہ میں گروں بستر پہ، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ آفس سے آ رہی ہیں، کالج سے آ رہی ہیں، جہاں سے بھی، یونیورسٹی وغیرہ سے، آپ نے جلدی سے نماز پڑھی، ابھی نماز ختم کی ہی تھی کہ ایک دم آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا تو ہاتھ نجس تھا۔ تو اب یہ بھولی جو ہے، آپ اس بھولنے میں آپ کا اتنا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ بالآخر جو حالت ہوتا ہے ہمارے سفروں کی، اس کا نتیجہ، ایک قہری نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے بھول ہی جانا تھا، لہذا آپ بھول گئیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں، آپ خود اچھا دیکھتی ہوں، اچھا سوچتی ہوں، اچھا کرتی ہوں، اچھا کرنے میں آپ جس کو کہنا ایک لاابالی پن ہوتا ہے، فرصت ہے بھی، کر بھی سکتی ہیں، پھر بھی نہیں کیا آپ نے، اچھا جب پڑھوں گی نماز تو دیکھ لوں گی، اور پھر بھول گئیں آپ۔ تو اس صورت میں آپ کو تکرار کرنی ہے نماز، لیکن اگر آپ بھولنے میں بے قصور ہیں تو پھر نماز، آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ نماز آپ کی صحیح ہے۔ بس جو مین مسئلہ آتا ہے طہارت بدن اور لباس کے حوالے سے، وہ یہی ایک ہے بھولنے والا مسئلہ، کہ اس میں آغا سیستانی کے اعتبار سے تفصیل ہے۔ اگر آپ نے جو بھولی ہیں اس نجاست کو، تو اس بھولنے میں آپ کی کوتاہی تھی تو آپ کو تکرار کرنی ہے، اور کوتاہی نہیں تھی تو پھر تکرار واجب نہیں ہے، درست جی؟ اس کے بعد لباس شہرت، ہر اس لباس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پہننے کے بعد آپ انگشت نما ہو جائیں، یعنی ایسا لباس کہ جس کو پہننے کے بعد آپ بہت پرومیننٹ ہو جائیں۔ اگر پرومیننٹ اتنی زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہیں کہ یہ لباس کی وجہ سے آپ کی توہین ہو رہی ہے، تو اس توہین کی وجہ سے اس لباس شہرت کو، حالانکہ میں نے دو چیزیں دیکھی آغا سیستانی کی، ہاں توہین نہیں، ایک یہ توہین اگر ہو رہی ہے تو یہ لباس پہننا حرام ہے۔ اس کی عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے، مثلا فرض کریں کہ ایک روحانی، ایک عالم دین مثلا فوجی لباس پہن لے اور پہن کے سڑکوں پہ گھومنا شروع کر دے، مثلا آغا سیستانی فوجی لباس پہن کر ایک گشت لگائیں نجف کی سڑکوں پر، تو یہ انگشت نما ہو رہا ہے، ان کی طرف انگلیاں اٹھیں گی کہ یار یہ کیا پہن کے نکلا ہے۔ حالانکہ انگلیاں اٹھنے کے لیے ضروری نہیں کہ انگلیاں ان کی طرف ہوں، یعنی باتیں ہوں گی، توہین کا سبب ہے ان کے لیے، وہ لباس کی خاص خصوصیت کی وجہ سے ہو، جسے میں نے کہا نا کہ فوجی کا لباس ایک روحانی پہن لے، رنگ کے اعتبار سے ہو، ڈیزائن کے اعتبار سے ہو، کپڑے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ لباس ایسا بن رہا ہے کہ اس کو آپ پہنیں تو آپ کی توہین شمار ہو رہی ہے، یہ تو ایسے لباس کو پہننا حرام ہے، کیونکہ اپنی تذلیل اور توہین کرنا حرام ہے، درست؟ اس کو کہتے ہیں لباس شہرت۔
بعض استفتاءات میں بھی آغا سیستانی سے یہ پوچھا گیا ہے، مثلا پوچھا گیا کہ کہیں پہ نقاب، اگر کوئی عورت نقاب پہنتی ہے تو اس معاشرے کے اعتبار سے بہت آڈ ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر یہ لباس شہرت کے اعتبار سے بن رہا ہے، اس حد تک ہو رہا ہے کہ لباس شہرت بن جائے، اس کے لیے تو پھر پہننا حرام ہے، ورنہ خالی آڈ ہونا کہ جو توہین کا سبب نہ بن رہا ہو۔ آڈ اس سینس میں ہے کہ بالآخر اکثر لوگ نہیں پہنتے تو لوگوں کے لیے ایک تعجب والی چیز ہے کہ یہ کیا چیز، مثلا عورت جو ہے مثلا اس کا چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا بالکل، ٹھیک، ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ دیکھتی کیسے ہے مثلا درست، خیر آپ میں سے کسی پہ ان کو تعجب نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو پہنتی ہیں ان کے حساب سے مثلا تو تعجب ہوتا ہوگا یہ ان کو نظر کیسے آتا ہے مثلا، تو ایک تعجب والی چیز ہے یا ایک آڈ بن رہا ہے معاشرے کے حساب سے کہ کسی نے، ہاں اگر یہ اس حد تک آڈ ہو جائے کہ توہین کا سبب بنے تو پھر یہ لباس شہرت بن جائے گا، اور پھر یہ مطلب ممکن ہے ایک بہت بزرگ خاتون اور چیختا ہوا لال رنگ کا لباس پہن کے نکل کھڑی ہو، یہ ممکن ہے اس کے لیے لباس شہرت بن جائے، یا مثلا حالات مثالیں باقی آپ خود بنا لیجئے گا، درست، یہ اس کو کہتے ہیں لباس شہرت۔ یہ اگر توہین کا سبب بن رہا ہے تو حرام ہے، اور اگر توہین کا سبب نہیں بن رہا تو پھر حرام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس لباس شہرت میں جس میں توہین کا سبب بن رہا تھا اور اس کے لیے پہننا حرام تھا کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ تو اس میں تقریباً فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس میں نماز پڑھ لے تو نماز اس کی بہرحال صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے جو آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ برعکس لباس پہنے، مرد عورتوں کا اور عورت مردوں کا۔ اس میں آغا خمینی کی تو احتیاط واجب اور سمپل مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مرد زنانہ لباس نہ پہنے اور عورت مردانہ لباس نہ پہنے، لیکن اگر پہن لیں تو نماز صحیح ہے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی اچھا آغا خوئی نے ایک لفظ استعمال کیا، شاید ہو سکتا ہے ان کی اردو توضیح میں بھی ہو، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ آغا خوئی فرماتے ہیں تقریباً کم و بیش آغا سیستانی کی بھی مراد یہی ہے، تو دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہو جائے گا، فرق صرف اتنا پڑے گا کہ وہ بھی فرق نہیں ہے، دونوں کا احتیاط ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ صرف پہننا کافی حرام نہیں ہے، بلکہ یعنی اپنانا حرام ہے۔ یہ ایک بہت ہی شارٹلی اگر میں ان کی اس زئی کو تعریف کروں کہ اس ایسے لباس کو اپنا لینا کہ آپ کا حلیہ ہی وہی بن جائے، زئی بننا یعنی حلیہ، زئی یعنی حلیہ، آپ اپنا حلیہ ہی اس لباس کو بنا لیں کہ آپ جب بھی نکلیں تو مردانہ لباس، ہٹا نہ بھی نکلیں گھر میں بھی، یا مرد جب بھی پہنے تو عورتوں ہی والا لباس پہنے۔ البتہ دیکھیں کچھ لباس ہوتے ہیں جو کامن لباس ہیں، آج کے معاشرے میں شاید پینٹ شرٹ یا پینٹ قمیض وغیرہ عورتوں کے لیے مردانہ لباس کاؤنٹ نہیں ہوتا، یا اگر پورا کراچی ایسا نہ ہو تو کراچی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے، یا بڑا نہ بھی ہو تو چلیں آدھا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر یہ مخصوص لباس کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو مراد ہے یہ وہ لباس مراد ہے کہ جو مخصوص عورتوں کا لباس ہے، یعنی یہ معاشرے میں مرد نہیں پہنتے، جیسے آج تک اب تک شاید ساڑی، درست، ساڑی شاید دوسری کوئی مثال میرے پاس نہ ہو، لیکن یہ ایک مثال ایسی ہے کہ ساڑی اب تک معاشرے کے حساب سے ایک ایسا لباس ہے کہ جو عورتوں ہی کا لباس ہے، مرد ابھی تک نہیں پہن رہے، الا یہ کہ کوئی ڈرامے میں کوئی مرد عورتوں کا رول کر رہا ہو تو ایک الگ بحث ہے، لیکن نارملی مرد نہیں پہنتے۔ تو یہ لباس عورتوں کا مخصوص لباس ہے۔ اب اگر مرد بقول آغا خوئی و سیستانی کے اس لباس کو ہی اپنا لے اور اپنا حلیہ ہی یہی بنا لے تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام، لیکن نماز بہرحال اس میں صحیح ہے ان دونوں کے حساب سے۔ البتہ نہیں، آغا خوئی کا نماز کا تھوڑا ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، میں وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ آغا سیستانی اور امام خمینی کا تو یہی ہے کہ نماز اس میں صحیح ہے، ان دونوں صورتوں میں، لباس شہرت میں بھی، اور مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کا لباس
اس میں بھی آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ساتر، دیکھیں لباس آپ کے بدن پہ جب آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں دو طرح کے لباس ہیں. ایک لباس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ستر پوشی کرنے والا ہے، درست. ایک لباس وہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا لباس ہے. مثلا فرض کریں آپ نے شاید دیکھا بھی ہو، شاید آپ لوگ بھی کرتے ہیں، جیسے مثلا ابھی بھی بہت سی آپ لوگوں میں سے بہت سی انہیں نیچے شیلا یا مکنا یا اسکارف لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر چادر ہے. تو اصل جو سر چھپا رہا ہے آپ کا وہ کون سا لباس ہے؟ اوپر والا یا اندر والا؟ وہ اندر والا ہے، وہ ساتر ہے آپ کا، درست. اوپر والا اگر آپ اتار بھی دیں تو ساتر نہیں ہے آپ کو. یعنی اگر فرض کریں اگر ابھی آپ اپنی چادر اتار دیں تو آپ کا اتنا لباس اندر موجود ہے جو آپ کے جسم کو چھپا رہا ہے، یا آپ نے ایکسٹرا، جس کو کہیں ایکسٹرا تحفظ کے لیے جو ہے اپنے اوپر ڈالی ہوئی، اور اچھی چیز ہے، درست. آگے خوئی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ساتر والا لباس، یعنی جس سے اس کا بدن چھپ رہا ہے، جو ڈائریکٹلی بدن کو چھپانے والا لباس ہے، وہ اگر لباس شہرت ہے، یا یہ والا لباس ہے جو عورت کا لباس ہے مرد کے لیے، یا مرد کا لباس ہے عورت کے لیے، تو اس لباس میں نماز پڑھنے میں اشکال ہے. یعنی احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز صحیح نہیں ہے. یعنی آغا خوئی اس کی نماز میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ایسے لباس میں کہ جو لباس شہرت ہے، یا عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کا لباس ہے، اور وہ لباس ساتر والا ہے، ایکسٹرا والا نہیں ہے، تو وہ لباس احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز نہ پڑھی جائے. اگر پڑھے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی احتیاط کی بنا پر. اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف جو ہے حجاب کے حوالے سے. ایک استفتاء جو آغا سیستانی کی سائٹ پر موجود ہے، عربی سائٹ پر، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس میں 4-5 چیزوں کا سوال پوچھا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے من و ان پڑھ دیتا ہوں، اور اس سے آپ اپنی جو ذمہ داری ہے آپ خود طے کر سکتی ہیں کہ کیا ہونی چاہیے. خوب. سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے نیچے جو کچھ قسمیں کپڑوں کی بیان کی گئی ہیں، یہ لباس پہننا کیسا ہے؟ پہلا، باریک کپڑا کہ جو جسم نما ہو، ایک. دوسرا، جسم کے ساتھ چپکا ہوا کپڑا، بہت ہی زیادہ ٹائٹ، یہ 2. تیسرا، نقش و نگار والا اور مثلا جس کے اوپر کڑھائی شڑھائی ٹائپ کی چیزیں ہوئی ہیں وہ. چوتھا، شوخ رنگوں والا، جیسے لال ہو یا زردے والا زرد. ایک تو ہلکا پیلا ہوتا ہے، اس کو بھی زرد ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، لیکن زردے والا جو تھوڑا سا شوخ ہوتا ہے اس ہلکے پیلے کی نسبت، ڈل یلو کی نسبت. یہ چوتھا. پانچواں، انسان کی توجہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا، اٹریکٹیو. اب وہ اس کی چاہے ڈیزائن کے اعتبار سے کسی بھی، یعنی عمومی سوال عمومی ہے، یہ اٹریکشن ہو سکتا ہے، کلر کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کلر اتنا شوخ نہ ہو لیکن اٹریکٹیو ہے کسی وجہ سے، درست. یہ اٹریکشن ممکن ہے اس کے ڈیزائن کی وجہ سے ہو، تو یہ تھوڑا سا اٹریکشن کے اعتبار سے اس کا سوال ہے. رنگ جو بھی ہو، ڈیزائن جو بھی ہو، لیکن جیسا بھی ہے بالآخر اٹریکٹیو ہے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں، ایسا لباس ہے، درست. یہ 5 قسم کے لباس پوچھے گئے ہیں جو آپ کے معاشرے میں رائج ہیں، لوگ استعمال کرتی ہیں، خواتین استعمال کرتی ہیں. سب کا جواب آغا سیستانی نے ایک دیا ہے. فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اوپر والے مذکورہ موارد میں سے کوئی بھی لباس پہننا اجنبی لوگوں کے سامنے، یعنی نامحرموں کے سامنے، 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یہ زینت شمار ہو رہے ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ انسان کے بال اور کھالوں کا رنگ دکھا رہے ہوں، یعنی اتنے باریک ہوں کہ آپ کی سکن کا کلر سامنے والے کو
نظر آ رہا ہو، یا آپ کے بالوں کا رنگ اس میں سے، مثلا آپ نے چادر یا مکنا لیا ہوا یا دوپٹہ، جیسا ہمارے یہاں جو جارجٹ کے یا اس طرح کے پتلے والے دوپٹے ہیں، وہ آپ کے خیال میں کیا چھپاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چھپاتے، درست؟ یعنی آپ اگر وہ دوپٹہ صرف لیا ہوا ہو تو آپ کے بالوں کا کیا کلر ہے سامنے والے کو پتہ چل جائے گا، سائز کیا ہے سامنے والے کو پتہ چل جائے گا، کس شکل میں آپ نے بنایا ہوا ہے سامنے والے کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دو شرطیں انہوں نے لکھائیں، یعنی لباس کے لیے گویا یہ دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ لباس آپ کا زینت شمار نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ لباس جو ہے آپ کا آپ کے جسم اور بالوں کی کھال کو دکھانے والا نہ ہو۔ یہ اور ایک بات اور، سوالوں کے جواب میں ایک چیز اور بھی انہوں نے کہی ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں جو اس میں نہیں آئی ہے، لیکن بعض دوسرے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہی ہے کہ وہ لباس ایسا، یعنی یہ دیکھیں زینت اور یہ ساری وہ چیزیں جو معیار بنتی ہیں اس بات کا کہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آتی ہے، یعنی حجاب کے چیپٹر میں جب لباس کی بات آتی ہے کہ جس لباس سے آپ حجاب کر رہے ہوں وہ چست نہیں ہونا چاہیے، اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے، اور باریک نہیں ہونا چاہیے۔ جو لباس آپ کا حجاب، اندر آپ نے کیا پہنا ہوا ہے نہیں پہنا ہوا ہے، ایک الگ بحث ہے، اس سے شریعت کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک نامحرم کے سامنے آتی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کا لباس نہ اٹریکٹیو ہو، نہ چست ہو، اور نہ نازک ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں اس لباس کی کہ جس سے آپ حجاب کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا حجاب والا لباس ہی ایسا ہے کہ جو اٹریکٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حجاب کے لیے کافی نہیں ہے، اس حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے۔ اتنے حجاب نہ کیجیے گا کہ آپ حجاب تلے دب جائیں، درست؟ لہذا ایک چادر چھپانے کے لیے، ایک مکنا چھپانے کے لیے، ایک سکارف چھپانے کے لیے، اس کے اوپر ایک آپ لیں، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور لیں، اس کے لیے ایک اور لیں، پتہ چلے آپ اتنی چادروں تلے دبی ہوئی ہیں کہ اب چلا ہی نہیں جا رہا آپ سے۔ تو جو بھی آپ کا حجاب والا لباس ہے ایسا ہو کہ جسم کے جو مفاتن ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، وہ نظر نہ آئیں، آپ کا جو حکایت کرنے والا نہ ہو آپ کے جسم کے رنگ کی اور بالوں کے رنگ کی، اور یہ کہ چپکا ہوا نہ ہو بدن کے ساتھ، اٹریکٹیو نہ ہو۔ یہ دو چار چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے۔ يا صاحب السماء